اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ برا، تو آپ کا بھی دل کرے گا کہ ان کے ساتھ برا نہ سہی لیکن اچھائی فوراً بند کر دیں۔ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھائی تو نیکی ہے اور نیکی اللہ کا حکم ہے۔ جو نیکی خالص اللہ کے لیے کیے جائے اس کا صلہ پھر بندوں سے لینے کی امید دل میں نہیں رہتی۔ اگر بندوں سے بھی مل جائے تو غنیمت، مگر یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی کسی نیکی کو رائے گاہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی پر احسان کریں اور اس شخص سے پھر ویسا ہی بدل چاہیں اور توقعات پوری نہ ہونے پر نیکی سے ہی دست بردار ہو جائیں، بالکل وہی رویہ اختیار کر لیں جو آپ کو ناگوار گزرا، آپ کا دل دکھا ہو، جواباً آپ بھی وہی شروع کر دیتے ہیں تو آپ وہ نہیں رہتے، اپنے مقام سے نیچے گر جاتے ہیں۔ بدلہ لے کر قرار آپ کو پھر بھی نہ مل پائے گا، اور بدی سے کبھی بدی مٹتی بھی نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہوا ہے، تاریخ میں بھی رقم ہے، اور آپ نے بھی مشاہدہ یقیناً کیا ہوگا کہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جو بدلنے والا نہ بھی ہو تو اگر اللہ کا حکم ہوا تو آپ کے حسن عمل سے وہ بدل بھی سکتا ہے، لیکن برائی نے مزید کھیل بگاڑا ہے۔ رنجشیں بڑھتی ہیں، تعلقات خراب اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں، سکون چھین جاتا ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ آپ کی ہمدردی، خلوص، محبت، احسان اور خیر خواہی کا جواب نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں تک آپ پہنچے ہو سکتا ہے سامنے والا اس مقام تک نہ پہنچا ہو۔ جو بات جس انداز سے آپ سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ بھی وہی سوچ، فلسفہ اور نگاہ بصیرت رکھتا ہو۔ نیکی، احسان، ہمدردی اور احسان کا جذبہ اگر خدا نے آپ کو عنایت کیا تو ضروری تو نہیں کہ دوسروں کو بھی یہ نعمت میسر ہو۔ میں نے مانا کہ جب انسان احسان کرتا ہے تو خواہش تو جنم لیتی ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ زیادہ اچھا نہ سہی لیکن برا تو نہ کرے۔ صورتحال عموماً اس کے برعکس ہوتی ہے۔ واصف واصف فرماتے ہیں، افضل احسان وہ ہے جو جس پر کیا جائے اس سے خبر بھی نہ ہو۔ کچھ محنت کے صلے ہمیں فوری نہیں دکھتے، بعد میں ملتے ہیں، مگر رائے گاہ نہیں جاتے، کیونکہ اللہ بہترین قدردان ہے۔ نیت پر بھی جب وہ قیمت دے دیتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلوص، جذبے اور محنت کو ضائع جانے دے؟ بس صبر ضروری ہے، صبر جو کہ مشکل سے ہوتا ہے، اور اس وقت تو اور بھی ناممکن ہو جاتا ہے جب کوئی آپ کی بے قدری کرے اور آپ کے خلوص کو ٹھکرا دے، آپ کی محنتوں کو ضائع کر دے، تو یہ دیکھ کر آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور جتنا اچھا کیا ہوتا ہے غصے کے بہاؤ میں آ کر اسے خاک کا ڈھیر بنا ڈالتے ہیں اور بدلے کی آگ میں جل کر بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ تو گزارش یہ کہ لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر نیکی کی عادت کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ نیکی کی توفیق اللہ عز و جل کی جانب سے ہے، خود پر توفیق کے دروازے بند نہ کریں۔ جو دل بدقسمتی سے خیر سے محروم ہو، برائی کے ذریعے اسے کیا سمجھا اور سکھا پائیں گے آپ، مگر خود لذت خیر سے آشنا ہو کر بھی انجان بن جائیں، یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں کہ میں نے بہت کیا، اب ہمت نہیں یا یہ قابل نہیں، تو آپ کی یہ کی جانے والی نیکی اپنے رب کی رضا کے لیے تو ہرگز نہیں تھی، ورنہ اس کی رضا کی طلب اگر سچی ہو تو آخری سانس تک وہ جاری رہے گی، اور مقصد زندگی بھی یہی کہ رب راضی ہو جائے، اس کی رضا ہمارا نصیب بن جائے۔ صلہ رحمی تو اصل یہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کی بد اخلاقی کا جواب بھی خوش اخلاقی سے دیا، اور ہمیں بھی یہ حکم ملا کہ نرمی اختیار کرو، بدترین کے ساتھ بھی اخلاق کی رسی نہ چھوڑو۔ بقول سر قاسم علی شاہ، اچھے کے ساتھ تو سبھی اچھے رہتے ہیں، مگر کمال تو یہ ہے کہ برے کے سامنے بھی برا نہ بنا جائے۔ اگر آپ کو نیکی والا دل اور انسانیت کا احساس ملا ہے تو یہ عالی مقام اور خدا کا خاص کرم ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس کے دل کو انسانیت کے جذبے سے سرشار کر کے خدمت کا موقع دیتا ہے۔ اس عطا کو بندے کے طرز عمل اور رویے کی بنا پر ضائع نہ کریں، خود کو اپنے مقام اور مرتبے سے نیچے گرنے نہ دیں، نیکی کو نہ چھوڑیں، برے ہرگز نہ بنیں۔